خزانہ اور چیف جسٹس کی ملاقات کا بھی، اور آج بھی یہ خبر چل رہی تھی. تو ایک وقت تھا جب چیف جسٹس اے آر کارنیلیس ہوتے تھے جی سپریم کورٹ جی کے. جی تو ان کو اس وقت، یہ میں بات کر رہا ہوں 70s کی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بڑا فنکشن تھا، اس میں ان کو انوائٹ کیا گیا. تو چیف جسٹس اے آر کارنیلیس نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ کیا کوئی حکومت کا کیس میرے سامنے پینڈنگ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں، کچھ کیسز لگے ہوئے ہیں جس میں فیڈریشن آف پاکستان فریق ہے. تو جس پہ جسٹس اے آر کارنیلیس نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ میں کسی حکومت کے فنکشن میں جا نہیں سکتا. اب یہاں پہ حالت یہ ہو گئی ہے، اب یحییٰ آفریدی صاحب کو دیکھیں آپ، کہ اپنے چیمبر میں سفیروں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، وفاقی وزراء سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں جو حیرت کی بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل کی عدم موجودگی میں یہ ملاقات ہو رہی ہے. اٹارنی جنرل صاحب تو اپنی وہ سیاسی کیمپین پہ لگے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ یار میں کس کھاتے کا اٹارنی جنرل ہوں، میں کس بات کی تنخواہیں لے رہا ہوں. اگر سیاستدانوں نے، وزیر خزانہ نے، لوگوں نے خود ملاقاتیں کرنی ہے چیف جسٹس سے، بہرحال یہ تو سوچ کی بات ہے نا. بات کر رہا ہوں ٹیکس میٹرز کی. اب مجھے بتائیں، اگر وزیر خزانہ جو ہے پھنسے ہوئے ٹیکس کے کیسز جو ہیں ان کا ذکر چیف جسٹس سے ملاقات میں کرتے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پینڈنگ میٹر جو کہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس پر وہ اثر انداز ہو. حکومت سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ بھائی جو پرائیویٹ فریقین ہیں، اگر 22 ارب روپے کے مقدمات پینڈنگ ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جیسے ثاقب نے کہا کہ 22 ارب روپیہ سارا حکومت کو جانا ہے. تو جو فریقین ہیں، جو پرائیویٹ فریقین ہیں جنہوں نے اس ملک میں سرمایہ لگایا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ فارن انویسٹرز نہیں آتے ہیں. چیف جسٹس بیٹھ کے حکومتی وزیر کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے پینڈنگ میٹرز کے اوپر. تو پھر ایسی عدالت کو کون عدالت مانے گا؟ پھر کون انویسٹر یہاں پہ آئے گا کہ جس میں اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے میٹر جو ہے چیف جسٹس اور حکومت چیمبر میں طے کرتے ہیں اور عدالتوں میں نہیں ہوتے ہیں، تو کون اس طرف جائے گا؟ لیکن متی صاحب میرا سوال ہے، ہو سکتا ہے جیسے یحییٰ آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہوں یا ان کا مقصد یہ ہو اس تصویر جاری کرنے کا، ملاقات کا، کہ پینڈنگ میٹر ہم بالکل نہیں ڈسکس کر رہے، ہم دیگر امور ڈسکس کر رہے ہیں. تو کیا دیگر ہو سکتے ہیں ویسے؟ وہ اصلاحات جو لا رہے ہیں نا، دیگر امور کیا ہوتی ہے؟ کیا 27ویں ترمیم ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک شرم کی بات ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر کوئی اپنی ان پٹ دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، یا حکومتی امور کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر خزانہ کا تک کیا بنتی ہے اٹارنی جنرل کے ہوتے ہوئے کہ وہ چیف جسٹس سے آ کے ملاقاتیں کر رہے سر ہیں. یہاں پہ IMF کا وفد چیف جسٹس سے آ کے مل کے چلا جاتا تو ہے. پھر آپ دیکھ لیں، اب یہ دیکھ لیں کہ وفد سے، سفیروں سے، میں تو یہی تو میں بات کرتا ہوں. بہت سی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹس یہاں پہ ہوں گی، یورپین کنٹریز کے انویسٹرز یہاں پہ ہوں گے، ان کی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں. وہ اگر آ کے چیف جسٹس سے اپنے اپنے پینڈنگ کیسز کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دیں، ہمیں کیا پتہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ تصویریں جاری کرنا، پریس ریلیزیں جاری کرنا، اور آپ بینڈ منگوا لیا جی کل پرچم کشائی کے لیے ڈھول بجائیں گے، یہ چیف جسٹس کا کام ہے. یہ سپریم کورٹ کا کام ہے یوم آزادی منانا. سپریم کورٹ جو ہے ایک غریب آدمی یوم آزادی منا رہا ہے اور چیف جسٹس بھی یوم آزادی منا رہا ہے. بھائی سپریم کورٹ کو تو اپنے فیصلوں کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے کہ یہ آزاد ہیں، ہم آزاد قوم ہیں. وہ سر کہہ رہے ہوں گے کہ ایک سمبولک جو فنکشن، جس طرح ہائی کورٹ اسلام آباد میں پہلے سے بینڈ بجائی جاتی ہے، کل بھی جسٹس سرفراز ڈوگر یار صاحب، یہ لفظ جو ہے تھوڑا غیر مناسب ہے، بینڈ بجانے والا. نہیں بینڈ، جو بینڈ بجانے والے ہیں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی آپ مثال دے رہے ہیں. کل کی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی تصویر درمیان میں لگی ہوئی ہے، اور آفس بیرر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی سائڈوں پہ تصویر لگی ہوئی ہیں. میرے لیے ویسے یہ حیران کن ہے. تو جو آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک سمبولک ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 13 کو اسلام آباد میں چھٹی تھی، ہم نے چھٹی نہیں کی، عدالتیں کام کر رہی ہیں. بات نہیں، کس کو روکیں گے آپ؟ یہاں پہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ فوج کے قیادت کی بھی تصویریں لگی ہوتی ہیں، سڑکوں پہ لٹک رہے ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا. اور تم بات یہ ہے کہ جب ڈسپلن رہا ہی نہیں ہے اور جو اصل کام ہے وہ چھوڑ کے ہم یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. مطلب یہ ثابت کرنا زیادہ اہم ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اپنے فیصلوں کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے ثابت کریں ڈیمانسٹریٹ کریں نا. آزاد قوم ہے. وہ نہیں ہو رہا. اور ادھر آپ پرچم کشائی ہوگی اور پولیس کے نوجوانوں کو بلا کے بینڈ بجایا جائے گا. یہ کام رہ گیا. ججوں کا یہ کام ہے، ججوں کا یہ کام ہے کہ وہ بینڈ بجوائیں اور تقریبات میں شرکت کریں اور اپنی حب الوطنی ثابت کریں. اب دیکھیں نا 26ویں ترمیم کے بعد اب جج کو تو اپنی حب الوطنی پہ بھی شک ہونا شروع ہو گیا. اب جب تک وہ جھنڈا نہیں چڑھائے گا، پول ڈانس جو نیشنل فلیگ پول پہ پول ڈانس نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے اس کی حب الوطنی پہ بھی شک ہوتا رہے گا. اب یہ